جس نے بھی اللہ کی ودانیت کو للکارا ہے، اللہ نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم عاد کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست آباد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قوم عاد کون تھی؟ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑی طاقتور اور زور آور تھی، جن کا قد 30 فٹ کا تھا اور عمریں 8 سے 900 سال کی۔ وہ ہمیشہ صحت مند تندرست رہتے، نہ وہ بیمار ہوتے، نہ وہ بوڑھے ہوتے، نہ ان کی نظر کمزور ہوتی اور نہ ہی ان پہ کوئی کسی قسم کی پریشانی آتی۔ وہ ہمیشہ جوان ہی جوان رہتے، اور ان میں بت پرستی پھیل چکی تھی۔ انہوں نے ہر چیز کے لیے اپنا علیحدہ بت تیار کر رکھا تھا، جس سے وہ اپنی ہر حاجت پوری کراتے تھے۔ یہ ہماری فلاں حاجت پورے کرے گا، یہ ہماری فلاں حاجت پوری کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی کی پہلی محنت توحید ہوتی ہے۔ فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو۔ جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، معبود حقیقی صرف اللہ ہی ہے تمہارا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہر نبی کی دعوت یہی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جو نبی محنت کرتا ہے وہ اللہ کی طرف بلانے کی محنت کرتا ہے، توحید کی محنت کرتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی محنت کی اور ان کو اپنے رب کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ تو کہنے لگے نعوذ باللہ ہود علیہ السلام کو کہ اے ہود، تو پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، تو بے وقوف ہو گیا ہے، اور تو ہمیں اپنے خداؤں کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آ جائیں اور ہم بھوکے مر جائیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے اور کبھی نہیں کریں گے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام تھک گئے محنت کر کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کر دیا، اور وہ قحط 7 سال رہا۔ بعض کہتے ہیں 3 سال رہا، لیکن وہ قحط ایسا قحط تھا کہ جس سے ساری قوم پریشان ہو گئی۔ اتنا قحط تھا کہ جانور کھانے لگ گئی، کتے بلے سب کھا گئی، حتیٰ کہ درختوں کے پتے بھی کھا گئی۔ جب تنگ آ گئے تو کچھ آدمی انہوں نے بیت اللہ کی طرف بھیجے اور وہاں گئے۔ وہاں جا کر کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ جب ان کے ہاں کچھ دن ٹھہرے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہوئے؟ کہنے لگے ہم بیت اللہ میں اللہ سے دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہم پر قحط سالی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ، کہ اتنے دن ہو گئے ٹھہرے ہوئے ہیں، جاؤ نا اپنی جا کر کام کرو جس کے لیے آئے ہو۔ تو انہوں نے وہاں جا کر دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی۔ تو ان کے سامنے 3 قسم کے بادل آئے۔ ایک سرخ تھا، کہا یہ لوگ، کہنے لگے نہیں اس میں تو آندھی ہے۔ دوسرا سفید تھا، کہنے لگے اس میں تو کم بارش ہوتی ہے۔ تیسرا کالا سیاہ تھا، کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے اور یہ خوب برسے گا، اس سے ہمارا قحط دور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح گرمی زیادہ ہوئی تو یہ سارے لوگ بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ بادل میلا میل پھیلا ہوا تھا کہ امر سے ان پر پھٹا، اس میں زوردار ہوا تھی جس سے مکانات گرتے چلے گئے، اور انسان اور پرندوں کی فضاؤں میں چیخیں تھیں۔ 30 فٹ کے انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی طرح غرق کر دیا۔ دیکھو اتنے قداور انسان جو نہ کبھی بیمار ہوئے، نہ کسی قسم کی ان پر پریشانی آئی، اور اتنے زوردار اور اتنے جیسے نہ پہلے پیدا ہوئے ہیں نہ اب پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، شرک اور ظلم کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں ہم کس کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم اور عذاب سے بچائے۔ والسلام۔